قسمت کے کھیل بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے۔ خالد نے ہیر کی تلاش میں بانت بانت کی لڑکیاں دیکھے، خوب جوتیاں چٹخائے، پیروں میں ورم آ گیا، کمر تختہ ہو گئی، لیکن کوئی لڑکی ان کی نگاہوں میں نہ جچی۔ کوئی چھوٹی ہوتی، کوئی موٹی، کسی کا قد آسمان سے باتیں کرتا ہوا، کوئی سوکھی شاخ کی طرح دبلی پتلی، کوئی مٹیالے رنگ کی تو کوئی شلجم کی طرح پیکی۔ گلی محلہ، آس پڑوس، خاندان بھر کی سب لڑکیاں دیکھ بھال لے، لیکن کوئی ان کی نبیل کے ساتھ نہ جچی۔ ان کا نبیل تھا بھی تو لاکھوں میں ایک سمارٹ، خوش شکل، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بس ذرا سا غیر مستقبل مزاج۔ ایک نوکری کو لات مارتا، دوسری کو گلے لگا لیتا، پھر کچھ دن بعد دوسری کو اکتا جاتا اور تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا۔ وہ اپنے سوہنے گبرو جوان کے لیے چاند کا ٹکڑا لانا چاہتی تھی، اور پھر یہ چاند انہیں انیلا کی صورت میں مل گیا۔ انیلا ان کے دور پرے کے چچا کی پوتی تھی، دو بھائیوں کی اکلوتی بہن، شکل و صورت اور تعلیم میں خاندان بھر کی لڑکیوں سے یکتا۔ اس کے ٹرک بھر جہیز نے خالہ کے چھوٹے سے گھر کو بھر کر رکھ دیا۔ شادی کے دن تو وہی روایتی تھے، دعوتیں، گھومنا پھرنا، سیر سپاٹے۔ انیلا روز تک نک سک سے تیار ہو کر نبیل کا انتظار کرتی۔ نبیل آنے کے بعد کچھ دیر فریش ہوتا اور پھر دونوں آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے۔ رات گئے جب ان کی واپسی ہوتی تو خالہ کے خراٹے گونج رہے تھے۔ انیلا گھریلو کام کاج میں کم ہی دلچسپی لیتی۔ خالہ کوئی کام کہہ دیتی تو مارے باندھے کر دیتی، خود سے کام میں ہاتھ نہ ڈالتی۔ نہیں، اب اس کی حرکتیں کھٹکنے لگے۔ ابھی کل کی بات ہے جب انیلا اور نبیل باہر جانے کے لیے انہیں خدا حافظ کہنے لگے تو وہ بول پڑی، اے بہو، اب گھریلو کام کاج میں بھی دلچسپی لو۔ یہ کیا ہر وقت بن ٹن کر میاں کے ساتھ سیر سپاٹوں پر نکل جاتی ہو؟ نبیل تو چپ کا چپ ہی رہا، جبکہ انیلا بیگم کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ پھر پٹختی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ رات کے کھانے کا بھی مکمل بائیکاٹ کر دیا، لیکن آخر کب تک بھوک ہڑتال کرتی؟ رات کو بھوک کے مارے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ صبح منہ پلائے ناشتے کی میز پر حاضر تھی۔ ناشتے کے بعد خالہ نے انیلا کے ذمے کچھ کام لگائے، جو مارے باندھے انیلا نے کر ہی لیے۔ دوپہر کو ایسی گہری نیند سوئی کہ خالہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر تھک گئی۔ رات کو نبیل کے آنے پر ہی دروازہ کھلا۔ کچھ دنوں تو خالہ نے انیلا کی حرکتیں برداشت کی، پھر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے انیلا کو کام چوری اور کاہلی کے طعنے دینے شروع کر دے۔ انیلا بیگم کے سر پر لگی پیروں پر بجھی۔ اب انہوں نے بھی خالہ کو دو بدو جواب دینا شروع کر دیے۔ اب خالہ کے چھوٹے سے فلیٹ میں وہ معرکہ آرائی ہوتی کہ علامہ الحفیظ آس پڑوس کے لوگ بھی ان لڑائیوں میں دلچسپی لینے لگے۔ دائیں طرف والی شبنم تو باقاعدہ لڑائیوں کا انتظار کرتی۔ جس دن لڑائی نہ ہوتی تو وہ تانگ جھانک میں لگ جاتی کہ خیر تو ہے، ساس بہو کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اس صورتحال میں نبیل کی حیثیت ایک کٹ پتلی کی سی تھی، جس کی دوڑی کبھی ماں کے ہاتھ میں ہوتی تو کبھی بیوی کے ہاتھ میں چلی جاتی۔ ایک دن خالہ اور انیلا کے درمیان وہ معرکہ آرائی ہوئی کہ ساتھ والی شبنم کا بھی دل دہل گیا۔ انیلا نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور رکشہ کر کے میکے روانہ ہو گئی۔